رحمان نے انسان کی تخلیق کی، رحمان نے بیان کی طاقت انسان کو دی. تو بیان ایک وہ چیز ہے جو باقی مخلوقات سے انسان کو ممتاز کر دیتی ہے. اسی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں تمام لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچانا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں اس کو، چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کی کا فیلڈ ہو، اس کے اندر اللہ کے دین جو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک. اللہ کا انسان نہیں بدلتا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ راہ ایسے آتے ہیں جو ایک پیڑ سے جدا کر دیتے ہیں. پھر نبی آتے ہیں جو خبر یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کوئی محنت کر کے آئے تھے یاد دلانے کے لیے. وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ابھی ہمارا کام ہے ہم ایک دوسرے کو پہنچائیں جو ہیں ان کو، جو غائب ہیں ان کو، جو آنے والے ہیں ان کو. اس امت کو یہ کام دیا گیا ہے، یہ بہترین امت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ لقمان میں بات کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے بیٹے کی نصیحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کرتے ہیں. اللہ سے پسند آئی جو اس نے قرآن اتارا اور اس کو درج کیا. اللہ نے یہ بھی بتایا لقمان کے ذریعے کہ اگر بیٹا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی رضا نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتا. اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس چیز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لینا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہی وہ واحد موقع ہے یا ایک ایسا اسٹیج ہے جس میں ہم ساری انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ آپ پرانی امتوں کے لیے ان کو دوسروں کو بلائیں. آپ کلام کا طریقہ ان سے ایسے شروع کریں کہ تمہیں اور ہمیں یکساں ہے، اور حکم چیز کی طرف سے تمہیں اور ہمیں یکساں ہے. قرآن کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 168 کہ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ وہ بیان ہے جو لوگوں کے لیے ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے. ہمیں اللہ جنت کو آسان کر کے دکھاتا ہے، ان باغوں کا وارث بناتا ہے. جو نمازی اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جن کے مال میں ان کا حصہ ہے، جو مانگنے والے ہیں اور نہ مانگنے والے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے قوانین یعنی اسلام کی بنیادوں کو پہ کھڑے ہیں، جنہیں ہم سکون کہتے ہیں. اگر کوئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور حد سے نہ بڑھے تو ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں. ہمیں مختلف موقعوں پر قرآن سکھایا سمجھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ان 23 سالوں میں جب جب قرآن اترا، جب جب مخالفیں فتح آئیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہمارے سیکھنے کے لیے. ہمیں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائیں جو ہم سے پہلے امتوں کو بھی سکھائیں. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی پرانی امتوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، یہاں تک کہ وہ اگر کسی دل میں گھسے گے تو تم بھی جا بسو گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے مراد اردو میں اشارہ ہے اردو کا اور کون ہو سکتا ہے. تو اگر آج ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ وہ راستے کھولے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, جو علم والے جانتے ہیں. اسی کتاب کے ذریعے ہدایت ملے گی, اسی کتاب کے اندر نصیحت ہے, اسی کتاب کے اندر احکامات ہے, اسی کتاب کے اندر آپس کے معاملات کا حل ہے. اسی کتاب کے بارے میں ایک صحیح حدیث قدسی جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کو بتایا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ انجام ہوگا. اور علی نے فرمایا کہ اس سے مخرج کا طریقہ کیا ہے. تو آج ہم موجودہ عمارتوں میں دیکھیں کوئی مخرج کا لفظ یا ایگزٹ کا لفظ لکھا ہوتا ہے, تو ایسے ہنگامی حالات میں یا باہر نکلنے کے لیے رستہ ہوتا ہے. حضرت علی نے وہی لفظ استعمال کیا جو ایک حدیث میں درج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اپنا تعلق اس سے مضبوط کرو, اسی میں ہدایت ہے, یہی اللہ کی رسی ہے. اس میں ان سے پہلوں کے بھی ذکر ہیں, ان سے آنے والے بعد کی قوموں کے بھی ذکر ہیں, تمہارا بھی کوئی ذکر ہے. اسی میں تمہارا آپس کا اختلاف کا حل ہے, یہی وہ اللہ کی رسی ہے. لیکن آج اگر ہم دوسری امتوں کو پڑھنے, اگر ڈیوٹرانومی موسیقی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر ہم دیکھیں تورات میں تو 5 کتابیں موجود ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول تمہاری مانند بھیجوں گا. جب ہم اور کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زبور انجیل پرانے مجید, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے. اور موسیٰ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو شریعت دے کر آئے. آپ جانتے ہوں گے عورت کے 5 حصے ہوں گے. مسلم شریعت کے مجدد 10 کمانڈمنٹس ہیں. شریعت موسیٰ کے بعد 10 تقویم, وہ اور چیز ہے. کمانڈمنٹ الگ ہے, وہ 10 احکامات الگ ہے. ڈائریکٹ بھیجے تھے. ہاں, وہ حضرت موسیٰ جب گئے تھے نا اپنی قوم کو لے کے آ کے کوئی نور وہاں کوئی دور وہاں وہ 10 بھیجے تھے, واپس لے کے آئے تھے تو ان کی قوم واپس برائیوں میں لے گئی. وہی احکامات ان کے مارے تھے تو عذاب آ گیا. اور وہ بہت بڑا مجمع چلا رہا ہے. کسی امت ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کنارے کی طرف دیکھیں جہاں دونوں طرف سے لے جا رہے ہیں, اور وہ آپ ہمیں ان کے نام سے جہاں ہمارے پاس پرانی امتیں جہاں بہت ہیں, جہاں وہ بھٹک گئی, جہاں تمام معاملات تلپٹ ہو گئے, جہاں آسمان سے عذاب آ گئے, جن حرکات کی بنا پر جان قرآن اتارا اپنی کتاب کا پڑھے اور ہمارے پاس موجود ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ. اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن شروع ہوتے ہیں سورہ فاتحہ سے, جسے عام زبان میں لوگ وہاں سے سن رہے ہیں کتاب ہماری پڑھ رہی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہمارے لیے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کتنا رحم فرمانا چاہتا ہے. اس کا ہمیں اندازہ بھی کہ ہر نماز کو وہ ہمیں کہتے ہیں ہر رکعت میں کو لازم کر دیا. جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ سمجھیں گے آپ بڑا دے دیا آپ کہہ اٹھیں گے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین.
میں بتاتی ہوں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر ہم جنات کو دیکھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں موجودہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اسٹرنگ تھیوری 12 ڈائمینشن دریافت ہوتی ہے، ہم 3 سے 4 ڈائمینشن میں آپ جانتے ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے لیے منہ قبض کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اس کا مطلب ہمارے ساتھ کسی جہان میں موجود ہے، ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم تمام جہانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا پالنے والا ایک ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو ایک سے بڑھ کر کوئی ہوتا دونوں کے خلاف سمجھاتا ہے۔ وہ الرحمن الرحیم اگر ضرب کر تو دیکھیں جب رحم میں ضرب آ گیا تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تمام ایسے دوسرا دھار بارش ہو گئی، ایسا رحم فرمانے والا جو ہر مخلوق پہ رحم فرما رہا ہے۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو آپ کا رحم نہیں فرمایا جائے گا، آپ شکر گزار ہوں گے تو اللہ آپ کو دکھائے گا کہ کتنی چیزوں میں آپ شکر گزار ہونا چاہیے، اور آپ شکر گزار کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ اللہ کو عذاب کسی کو عذاب دینے سے کوئی نفع نہیں ہوگا، قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ کسی کو فائدہ دے گا بخش دے گا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ ہمیں بتاتا ہے تمہاری نمازیں تمہارے اعمال تمہاری نیت سے تمہارے ہیں، اللہ کا احسان ہے اس نے ایک راستہ دکھا دیا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، اس نے مالک یوم الدین اس دن اگر کوئی اللہ کے سوا کوئی حساب عدل کرنے والا ہوتا تو ضرور انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوتے، تو ہمیں اس بات کو یقین ٹوٹ گیا دل کہ وہ سب سے بہترین عدل کرنے والا ہے، جس نے یہ کتاب دی، جس کے مطابق اس نے کوئی بات کی، اس نے سچ بولا، جس نے اس کی طرف کسی کو بلایا، اس بلائے جانے والے کی ہدایت ہو یا نہ ہو، لیکن جس نے بلایا اس کی ہدایت ہوگی، جس نے اس کے مطابق کوئی انصاف کا فیصلہ کیا تو اس نے عدل کیا۔ تو ہمیں مالک یوم الدین کہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نام بدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم موجودہ حال اور مستقبل میں یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرامر اگر ہم دیکھیں کسی کی زبان میں اردو ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تیری بات کرتے مدد مانگتے ہیں، اور یہ ایک عہد ہے۔ اگر اس کو آپ صحیح ڈھول لیں کہ قرآن فاتحہ کا ایک حصہ میرے لیے ایک حصہ میرے بندے لیے، تو اس ٹائم ہم ایک عہد کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ تیری بھی باتیں کروں گا جو مستقبل میں آ گیا۔ نستعین میں نون کا سیدھا آ جاتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مدد ہے نستعین، جسے ہم نستعین ہم مل کر کہہ رہے ہیں، یہ وہ مدد ہے جو انسان اپنی خود نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ ہمیں بتا دیا کہ تم اپنی مدد تم نہیں کر سکو گے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم میرے سے مدد مانگو تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ وہ لفظ اللہ نے لکھ کر ہمیں دے دیے، اتار دیا قرآن، یہ تمہارے فائدے کی چیز۔ تو ہمیں مختلف صراط مستقیم ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن کا تم نے انعام فرمایا، اور انعام کن کا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، نبیوں، سچ بولنے والے، جنہوں نے اللہ کے لیے گواہی دی، اس میں ثابت قدم ہوئے، سچے ہوئے، اور جو نیک اعمال کرنے والے بندے، یہ ہیں وہ
جن کے بارے میں اللہ آپ سے دعا آپ ہی کے لیے کروا رہا ہے کہ مجھے ان میں شامل کرنا ہے. اور غیر مغضوب علیہم الضالین جن پر اللہ نے غضب کیا، یعنی جو جانتے تھے جانتے ہوئے بھی نہیں کرتے، یعنی وہ امت جو یہود جسے ہم جانتے ہیں، جسے اللہ نے اپنا نظام کیا تھا ہم سے پہلے کہ اب اس کو گائڈ کرو، اور پھر غلط دعا لی. نہ کہ وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا شرک، اس کے کسی گروہ نے نعوذ باللہ ٹرینٹی پہ 3 خداؤں پہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ خدا کی شکل میں مان لیا، کسی نے اللہ مریم عیسیٰ. یہ وہ گمراہی ہیں جو بہک گئی. ہمیں اللہ نے ان سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں سکھا دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس چیز سے. لیکن اگر آپ اسی حدیث سے جوڑ لیں گے اور دل میں جا گھسو گے، تو اگر آپ مطالعہ کریں انجیل کا، موجودہ بائبل کی شکل میں ان 2 کتابوں کا جو عام طور پہ صحیح مانی جاتی ہیں، ان 5 کتابوں کو جو مغضوب علیہم، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہی گروہ، وہی فرقے، وہی لوگ، وہی معاملات، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بزرگوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بابوں کی شکل میں ہو، غیر اللہ اور راہب کہ کوئی جا رہا ہے تو وہ دین میں اس قدر ایکسٹریمزم پہ جا رہا ہے. وہ تمام چیزیں اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں، اللہ اسی کتاب کے ذریعے وہ اور آپ کو دکھائے گا، آپ کا دل مان جائے گا کہ اللہ گوہر کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم واقعی ہوگی یہ موجودہ وہی گروہ ہیں جو پہلی امتوں کے گروہ ہیں. اگر ہم غور کریں تو آخری دور میں جو پیٹ پکارتا ہے کہ اے مسلم اس یہود کو قتل کر، تو وہاں بھی مسلمان کی بات ہے. جب یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم کو مارے ہیں، جب عیسائی کہتے ہیں ابراہیم کو مارے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ایک اللہ کی ہو کر مسلم تھے. انہوں نے تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلم رکھا. آج ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں گروہوں میں. اس ٹائم اس امت میں جوڑ کی ضرورت ہے. ہر کسی گروہ میں اگر آپ اس کا باریکی سے مطالعہ کریں، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کہیں نہ کہیں وہ معاملات بگڑتے ہیں. ایک پیڑ کی شاخیں بھی گر جاتی ہیں اپنے بدن سے، لیکن تنا مضبوط رہتا ہے. یہ دین مضبوط ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. ہر کسی کے پاس دوسرے کی جگہ رکھیں، اپنی بات اچھے سے پہنچائیں، ایک دوسرے میں فتویٰ نہ لگائیں. نہ اللہ جس کا اللہ نے حکم نے دیا وہ چیزیں جو پرانی امتوں نے اپنے لیے حرام حلال کر دی تھی، وہ آج ہم بھی کر رہے ہیں. ہمیں اس دن کی تیاری کر لینی چاہیے جب نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے. اسلام کچھ نہیں ہے مگر ایک سسٹم ہے، یعنی ایک دین. اس دین میں تمام زندگی کے پہلو آ جاتے ہیں. ان تمام پہ ہماری نظر اگر پڑے تو ہمارے اندر اس سسٹم کی بنیادیں قرآن دے گا ہمیں گائیڈ کو. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، صحیح حدیث کا مطالعہ کریں، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے آپس کے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہمیں یہاں سے جانے کے بعد جب کسی شخص کی دنیا سے جب فرشتے آ جاتے ہیں، جب کسی کو مہلت نہیں دی جاتی، جو مد نگاہ آ جاتی ہے وہ ایک شکل یا دوسری شکل میں، اس کے بعد انسان قرآن بتاتا ہے کہ کاش 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 یہی جملے، لیکن یہ دعائیں، یہ باتیں جو آپ کی اللہ نے بتا دی تھی آپ کی زندگی کے اندر، وہ آپ کو مانگ لینی چاہیے. چاہے وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا ہو، قبر سے، زندگی اور موت کی آزمائش یعنی فتنے سے، چاہے دجال
یہ فتنوں سے چاہے کوئی بھی قسم کا دھوکہ ہو، کیونکہ شیطان ہمیں بھلائے رکھتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، اسی بھولنے میں ایک دن موت آ کھڑی ہوتی ہے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی مخلوق کا نقصان نہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اپنے معاملات کو سیدھے کر کے کسی کا نقصان کیا ہے تو یا معافی کر لیں یا بھرپائی کر لیں۔ یہی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار۔ یہی مثال تو اس شخص کی ہے جو ایک پیڑ کے نیچے کچھ پل آرام کے لیے ایک صحرا میں بیٹھتا ہے اور پھر اپنے سفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھنا چاہیے۔ ابھی میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے نانا، سب آپ لوگوں کے بڑے، ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہی تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جو بغیر حساب کتاب والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کنڈیشن بتائی ہیں۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے، انہوں نے کہا کاکا تم بازی لے گئے، انہیں میں میرے ابو کو شامل فرمائے، قبر کو جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے، وہ جو چاہے کرے، اس کے تمام نام، اس کی صفات وہ ہم پہ رہنے میں، وہ اس لیے کہ آپ گناہ کرو، آپ دعا کرو، آپ مغفرت مانگو، میں ہوں۔ یہ تمام اللہ نے اپنی صفات ہم پہ رحم فرمانے کے لیے کی، اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ 99 حصے اس نے اپنی رحمت کے اس دن کے لیے رکھے ہیں۔ میرے والد صاحب کی دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، کیونکہ وہ جو مسلمانوں کے لیے وہ مومن کے لیے مانگتے ہیں اللہ سے، یہ بھی جنتوں کے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں میں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ ہے یاد ہے، اسی طرح اتنا ہی بیان ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب کے لیے ضرور وہ آپ لوگوں کو یاد ہے تو دعا میں